ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهى الجنہ. معزز و محترم صدر جلسہ، مہمان مربی مولانا عبدالرحمن فلاحی صاحب اور مولانا جاوید عمری صاحب، تمامی حاضرین جلسہ اجتماع، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جلسے کا انعقاد نہ میرے لیے نیا ہے نہ آپ کے لیے نیا ہے. 21واں سالانہ اجتماع اور جلسہ عام اس وقت ہم اس میں شریک ہیں. پہلے اجتماع الگ ہوتا تھا اور سالانہ جلسہ الگ ہوتا تھا. مدرسے کی جب تک یہاں کوئی باضابطہ عمارت نہیں تھی تو شروع کے تقریباً 11-12 سالانہ جلسے مسجد اقصیٰ میں ہوئے، لیکن ایک مقصد ادارے کو دکھانا بھی ہوتا تھا تو بیچ میں ایک اجتماع رکھا جاتا تھا. لیکن اب وہ الگ سے اجتماع کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس لیے جلسے کے ساتھ ہی گویا کہ وہ اجتماع کے حصے کو بھی شامل کر دیا گیا. اہم جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ جو حضرات تعاون دینے والے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے بھی کچھ ادارے کی کارکردگی کو دیکھے اور ہم کو بھی کچھ خدمت کا موقع ملے. اور جو طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں تو طلبہ کے تعلیمی مظاہرے کو بھی وہ دیکھے. اس وقت اب جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ جن 7 طلبہ نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، ایک تو انہیں سند دی جائیں گی اور اس سے پہلے مولانا عبدالرحمن فلاحی صاحب کا مختصر خطاب ہوگا اور پھر مولانا جاوید عمری صاحب کا خطاب ہوگا. مدرسے کے تعارف کے حوالے سے میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جو پرانے افراد اور حضرات ہیں وہ مدرسے کے تعارف سے بھی واقف ہے، تاریخ سے بھی واقف ہے. 21 دسمبر 2003 میں مدرسے کی بنیاد پڑی ہے، یعنی گویا کہ 21 سال کا عرصہ یہ ہو رہا ہے. شروع میں 5 سال تک یہ مدرسہ یہ کوپرا یہاں سے تقریباً 1-1.25 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی جانب ایک دیہات ہے، تو شروع میں 5 سال یہ وہاں مدرسہ چلا ہے. اور یہاں پر بھی ایک طرح سے اس کو آئے ہوئے 16 سال کا عرصہ ہوا ہے. شروع میں جو 5 سال وہاں مدرسہ چلا ہے، کوئی ذاتی وہاں نہ جگہ تھی نہ تعمیر تھی، مسجد تھی اور مسجد سے لگ کر ایک حال تھا چھوٹا سا. اور ایک مقبول خان صاحب جو کوپرائی کے رہنے والے پوسد میں اس وقت ابھی رہتے ہیں، ان کا ایک مکان تھا، اس میں بچوں کی رہائش کا نظم تھا. پہلے سال میں تو 25-30-40 طلبہ تھے، اس کے بعد پھر 50-60-70 تک طلبہ وہاں پر رہے ہیں. اس وقت دارالعلوم اشاعت القرآن میں 100 طلبہ زیر تعلیم ہیں مقیم کی حیثیت سے. 6 کلاسیں ہیں، حفظ کی 2 کلاسیں ہیں جس میں 40 طلبہ ہیں، دینیات کی 3 کلاسیں ہیں جن میں تقریباً 45 طلبہ ہیں. عالمیت کی کلاس کا آغاز بھی ہوا ہے، اگرچہ اس میں 3 ہی طلبہ ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ وہ عالمیت کی کلاس بھی جاری ہے. کچھ طلبہ اس سال جو مدرسے میں ہیں تو 10ویں اور 12ویں میں ان کے نام ہیں، تو کچھ امتحان دینے کے لیے گئے ہیں، اس لیے وہ تعداد ذرا یہاں بھی کم ہے. ابھی بہت سارے طلبہ کچھ ابھی انتظام میں ہیں. تو خیر ادارے نے اب تک طلبہ کے داخلے کا جو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نشانہ رکھا ہے، کوٹا رکھا ہے،
तो आसानी के साथ उतने तलबा यहाँ दाखिल हुए, कहीं हमको जाना नहीं पड़ा, कहीं मैंने फ़ोन नहीं किया दाखिले के लिए। तरगीब तो दिया कि मदरसा कायम है, लेकिन लाकर शरीकी करो, ऐसा कोई फोर्स, जैसा कि और बहुत सारे मदारिस वालों को दौरे करने पड़ते हैं दाखिले के लिए, और बहुत सारे मदारिस वालों को तो बिहार से बच्चे लाना पड़ते हैं ज़बरदस्त, उनको रुपये पैसे देकर। ऐसे भी है, शायद आपके इल्म में नहीं होगा, लेकिन ऐसे मदरसे चल रहे हैं। ये हाजी सुल्तान साहब, ये मौलाना सलीम साहब, ये सिल्लोड़ के इलाके के, वो अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ मदारिस ऐसे बहुत सारे के ये इलाकों के वहाँ तलबा नहीं है। वो एक दूसरा उन्वान मौजू है, क्यों नहीं है, क्यों दाखिल नहीं हो रहे हैं, वो एक तफसील तलब उन्वान और मौजू है। लेकिन बहरहाल ये कि ऐसे लाए जाते हैं कि जो वहाँ के मौलवीन को रुपये पैसे दिया जाता है, और फिर वो तालिब इल्म के वालिदैन को भी रुपये पैसे देते हैं, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, और फिर वहाँ से कोई एक तालिब इल्म यहाँ पर आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी तलबा आए हैं वो ज़बरदस्ती नहीं आए हैं, ना हमने ज़बरदस्ती लाने की उनकी कोशिश की है, ना हमारे कोई उस्ताद का, ना मेरा कोई आज तक कोई दौरा हुआ है दाखिलों के सिलसिले में। हाँ, तालीम और तरबियत के मेरे दौरे होते रहते हैं, और ज़िम्नन मदरसे के ताउन का तकाजा भी सामने रहता है, लेकिन बुनियादी मकसद होता है तालीम और तरबियत। उसके साथ अगर ताउन आता है तो हम उसको बेहतर समझते हैं, लेकिन अगर तालीम और तरबियत नहीं है, सिर्फ ताउन के, तो वो ऐसे सफ़र हमारे नहीं होते। कुछ बहुत सारे ऐसे इलाके होते, कहते हैं कि आप आए हम ताउन करेंगे, लेकिन दर्स कुरान तकारीर वगैरह के मौके आपके लिए उठा के नहीं, हमारा वो मकसद नहीं है। सिर्फ सफ़ीर की हैसियत से जाना और ताउन की हैसियत से जाना, ये मेरा मंसूब मैंने अभी शामिल नहीं किया हूँ, मैं उसको ज़िम्नन रखता हूँ। हाँ, पहले अगर तालीम और तरबियत का कुछ काम होता है और उसके साथ अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो उसको हम तालीम और तरबियत के दौरे के साथ अगर ताउन अगर नहीं भी होता है तो उसको मुझको कोई अफसोस नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पर भी तकरीबन 16 साल से ये इदारा चल रहा है। इस वक्त इदारे की जो मिल्कियत की जो ज़मीन है वो तकरीबन 18,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। मशरिक मगरिब सिमत 180 फीट और शुमाल और जुनूब 100 फीट। ये जो तामीर हुई है ये भी एक साथ नहीं हुई है, ये 3-4 मरहलों में तामीर हुई है। पहले 3 रूम तामीर हुए हैं, उसके बाद फिर एक हाल, फिर जिसमें ताम का नज़्म था वो दूसरा हाल, और फिर ये मस्जिद भी तकरीबन 3 सालों तक तामीर हुए। 3 साल तक इसका तामीरी काम जारी हुआ है, लेकिन 2014 से इसमें क्लासें शुरू है, इसमें नमाज भी शुरू है। गोया कि 10 साल का अरसा इस मस्जिद की तामीर को भी हो चुका, लेकिन एक अहम काम इसका बाकी रह गया, टाइल से इसमें नहीं है, जिसकी वजह से आप भी महसूस कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा खुरदुरापन है। हालांकि उसमें प्लास्टिक के नीचे फिर शतरंजी है, फिर चटाई है, फिर हमने चादरें लाई है। ये अलियार खान साहब की दरखास्त, ये जो चटाई है अभी ऊपर जो चादरें हैं ये मदरसे की नहीं है, इस्तेमाल के लिए मस्जिद अक्सा की है। ये कल अभी जलसे के बाद दोबारा पहुंचाना, वरना ये जो चादरें ये मस्जिद अक्सा की है, जो इंशाल्लाह भी वापस कर दी जाएंगी। वैसे 10 साल से हम अपील भी कर रहे हैं, रमज़ान में जो ताउन का तकाजा करते हैं उसमें हम ये टाइल्स का भी तस्करा करते हैं, लेकिन 10 सालों में कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं आई कि जिसकी वजह से हम कोई तामीर कर सके। लेकिन असल मकसद है तालीम और तरबियत, तो ये काम तो बहरहाल जारी है। अगर इसके साथ अगर ये होता है तो हम उसको बेहतर समझते हैं, लेकिन सिर्फ तामीरी की तरफ तवज्जो रहे और उसी के लिए हम कोशिश करते रहे, तो ना ये पहले मैंने सीखा है, ना अभी जहन में है, ना आइंदा कोई जहन में इस तरह का खाका है। आसानी के साथ जो कुछ हो जाती है, लेकिन 100 तलबा के क़याम का नज़्म बहरहाल है इत्मीनान बख्श के, जिसमें 100 तलबा रह सकते हैं। लेकिन फिर भी गुजारिश है कि जो अहले खैर हजरात है, ये मदरसे की जो एक अहम ज़रूरत है मस्जिद की, अगर इसके ताल्लुक़ से अगर कुछ हो जाता है उनके तरफ से ताउन, तो ये आपके लिए, इस्लाम के लिए, इदारे के लिए एक तरह से ये बेहतर बात होगी, सवाब जारिया का ये अमल होगा। इस वक्त इदारे में 6 मौल्लिम हैं और 1 निगरान है और 3 मुलाजिमीन हैं। तकरीबन 10 अफराद पर मुश्तमिल ये स्टाफ है इदारे का। इस वक्त माहाना खर्च तकरीबन 2.25 लाख रुपये हैं, जो अहले के हजरात के ताउन ही से पूरा होता है।
ادارے میں دینیات کے شعبے سے تو کافی طلبہ نے تعلیم حاصل کی ہے. دینیات کے شعبے سے تقریباً دینیات کا شعبہ 3 سال پر مشتمل ہے. تو 3 سال کے شعبے سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی تقریباً ان کی تعداد 1100 ہوتی ہے. لیکن کچھ اس میں سے ایسے بھی ہے کہ اپنی جگہوں پر مکتب کی خدمت و انجام دے رہے ہیں, کچھ امامت بھی کر رہے ہیں. لیکن باضابطہ جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے تو ان کی تعداد یہ 7 ملا کر 59 ہوتی ہے. اور حفظ قرآن کے ساتھ کچھ معنی قرآن کا نصاب بھی ہے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے وہ سمجھے بھی, کچھ دوسروں کو بھی سمجھا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان کو درس کی تقریر کی تربیت بھی ان کو دی جاتی ہے. ہر ہفتہ جو انجمن ہوتی ہے جمعرات کے روز 3 گھنٹوں پر مشتمل, اس میں ان کی تقریریں ہوتی ہے, ان کی تربیت ان کو دی جاتی ہے. اور اطراف میں جو دیہات ہے 10-12 دیہات سے تعلقات ہے کہ جمعہ میں جو بڑے طلبہ ہیں بڑی عمر کے ان کو جمعہ میں تقریر کے لیے بھیجا جاتا ہے. دنسل ہے, سیلو ہے, کوپرا پھاٹا ہے. تو اسی طرح یہ دیہاتوں میں ان کو تقریر کے لیے بھیجا جاتا ہے. یوٹیوب چینل ہے دارالعلوم اشاعت القرآن کا, اس پر بھی ان کی تقریریں ڈالی جاتی ہے. 59 طلبہ نے جو ابھی تک یہاں سے حفظ کی تکمیل کی ہے ان میں سے 40 فارغین مختلف جگہوں پر امامت اور معلمی کے فرائض انجام دے رہے ہیں, جن میں سے 10-15 ابھی یہاں پر موجود ہے جو مختلف جگہوں پر امام ہیں اور معلم ہیں. اور کچھ فارغین نے دوسرے اداروں سے عالمیت کی تکمیل بھی کی ہے. جامعۃ الفلاح سے بھی کچھ فارغین نے عالمیت کی تکمیل کی ہے, اور کچھ ندوۃ العلماء سے بھی تکمیل کی ہے کچھ فارغین نے. اور کچھ فارغین ابھی ایک اچھی تعلیم کے اچھے سمجھ اس پر ہے, وہ معیار پر ہے. ایک پوسدھی کا طالب علم ہے حافظ عامر جو یہاں سے جس نے حفظ کی تکمیل کی ہے, حیدرآباد سے جامعۃ الفلاح وہاں سے عالمیت کی تکمیل کی ہے, اور مدینہ یونیورسٹی میں اس کا نمبر لگا ہے. تو اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں وہ زیر تعلیم ہے. وہ پوسدھی کا ہے, وہ نذیر بھائی کا گڑیوار طرف کا وہ طالب علم ہے. اور ایک خانگاؤں کا طالب ذاکر سر پرانے شاید صاحب کے پہچان تھے, ان کا ایک بچہ اسامہ, اس نے یہاں سے حفظ کی تکمیل کی ہے اور MBBS میں اس کا نمبر لگا ہے. لیکن فیس زیادہ تھی تو ان کے والد نے ان کو ڈھاکہ میں شریک کیا ہے, 2-3 سال میں ڈھاکہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. ایک ہترون کا طالب علم ہے جماعت اسلامی کے تحت دہلی میں ایک خصوصی شعبہ قائم ہوا ہے دینی اور عصری تعلیم کا. تو حافظ راحل جس نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے, قریش برادری سے تعلق ہے, تو وہ دہلی میں اس وقت ہے. تو الحمدللہ کچھ ایسے نمایاں طالب علم کچھ نمایاں جگہوں پر ہے بھی اور بہت خدمت انجام دے رہے ہیں. انعام الرحمان جو جامعۃ الفلاح تھے جنہوں نے عالمیت کی یہاں سے حفظ تکمیل کی اور فضیلت وہاں سے کی ہے. اورنگ آباد میں اس وقت جو ادارہ ہیں وحدت اسلامی کا, اس کے وہ ناظم ہیں عارف الرحمان, ان کے والد رکن جماعت ہے چکل وردہ کے عارف الرحمان صاحب, ابھی اورنگ آباد منتقل ہو گئے. انعام الرحمان نے یہیں سے دینیات کی تعلیم حاصل کی ہے اور حفظ کی تکمیل بھی یہیں سے کی ہے, اور جامعۃ الفلاح سے فضیلت کی تعلیم حاصل کی ہے. تو میں اب اس سلسلے میں زیادہ کچھ نہیں کہتے ہوئے صرف آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح سے اب تک آپ ادارے کا تعاون کرتے آ رہے ہیں تو آئندہ بھی تعاون میں ضرور آپ ادارے کو یاد رکھیں, اور خاص طور سے ادارے کے تعلیمی تربیتی جو ایک نصاب منصوبہ ہیں اس میں ضرور آپ شرکت بھی کریں, اس کا ساتھ بھی دیں. تعلیم و تربیت ہی کے خاطر 2 چینل شروع کیے گئے. ایک تو چینل میرے نام سے مفتی کلیم رحمانی کے نام سے جو یہاں درس قرآن ہوتا ہے ہر جمعرات کو, اور مسجد میں اور دوسرے مقامات پر اس پر میں ڈالتے رہتا ہوں. اور دارالعلوم اشاعت القرآن کے نام سے بھی ایک چینل ہے. ابھی تک جتنے اجتماعات ہوئے, یہ ادارے کی خصوصیت ہے کہ اس وقت سے ہم یہ ویڈیو بناتے جب بہت سارے علماء کی طرف سے حرام کے فتوے تھے. بہت سارے شروع کے جلسوں میں ہمارے اعلانات آس پاس کے دیہاتوں میں اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ وہاں کے امام اور عالم کہتے تھے کہ وہ ویڈیو بناتے حرام کام کرتے ہیں, اس لیے ہم ایسے جلسے کا اعلان نہیں کرتے. لیکن ہم موبائل جیبوں میں لے کر پھر رہے, تو کوئی نئی شریعت تھوڑی نازل ہوئی ان پر. لیکن سوچ غور و فکر کی کمی رہتی ہے. اب بڑا موبائل پہ تو کیمرہ ہی ہے نا, وہ ویڈیو بنتا نا اس سے. لیکن الحمدللہ ادارے کا جو پہلا جو جلسہ ہوا تھا 2004 میں, ڈاکٹر جاوید مکرم اس میں تھے مقرر,
मौलाना मुख्तार मदनी धुलिया के वो थे, अलबत्ता उन्होंने माजरत की थी, मदीना यूनिवर्सिटी के है, लेकिन जाहिर बात है वो शायद उनके जहन में बात होंगी कि वीडियो बनेगा वो इधर उधर जाएगा तो लोग एतराज़ करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे ही तकरीर का वीडियो मत बनाया था। हमने नहीं बनाया था, लेकिन डॉक्टर जाहिद मुकर्रम का वीडियो आज भी वो चैनल पर डाला हुआ है। उनकी तकरीर पहले सालाना जलसे की जो मस्जिद अक्सा में हुई थी 2004 में, और तलबा का भी, और उसके बाद जितने जलसे अभी तक हुए और जो हफ्तेवारी होते रहते हैं। मौलाना जावेद उमरी साहब, मुझे क्या बेटे वो कमरे में लेकर आ जाओ तुम, शायद कमरे में। मौलाना जावेद उमरी साहब जहाँ कहीं भी हो बाहर, उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ आ जाए शायद। मौलाना जावेद उमरी साहब की तकरीर से पहले हमारे दरमियान में मोहतरम मौलाना अब्दुल रहमान फलाही साहब तशरीफ़ फरमाए। उनसे गुजारिश है कि वो मुख्तसर वक्त में आवाम से खिताब फरमाएँ।